نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات گرامی قدر، نبی پاک کی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ایک ولی کامل منظور بارگاہ مصطفیٰ، معلم قرآن، استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری حافظ محمد بشیر احمد صاحب نقشبندی مجددی جماعتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی، اور ان کے اس بنائے ہوئے ادارے کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی. تو عرض یہ کروں گا کہ قرآن پاک کی خدمت کرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر بھی منور ہوتی ہے، رسول اللہ کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، اور قیامت میں اس کا انعام کیا ہوگا. بس ایک ہی حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیلا لقارئ القرآن، میدان معاشر میں قرآن کے قاری کو کہا جائے گا، اقرا ورقہ، اقرا ورقہ، اے قرآن کے قاری چل اب پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی منزلوں میں چڑھنا شروع کر دے. اقرا ورقہ، پڑھتا جا، جنت کی منزلوں میں چڑھتا جا. اور پرواز بے شک تیزی سے کر، لیکن قرآن تیزی سے نہ پڑھ. وَرَتِّلِ
ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتیل کے ساتھ مزے مزے سے ٹھہر کے پڑھ، پرواز تیز ہو، قرآن آہستہ پڑھ تاکہ زیادہ سفر طے ہو جائے قرآن پڑھتے پڑھتے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، قرآنی آیات پڑھتا چلا جا اور جنت کی منزلیں چڑھتا چلا جا، تیرا جنت میں محل وہ ہوگا جو تلاوت کرتے ہوئے تو بالکل آخری آیت پر پہنچے گا نا، وہ ہوگا جنت میں تیرا بلند و بالا مقام۔ اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عرس اس ادارے کے بانی اور سینکڑوں قرآن کے حافظ و قاریوں کے معلم پاک، ان کو یہ مقام و مرتبہ انشاءاللہ العزیز میدان قیامت میں ملے گا۔ اور تقریباً 15 سال ہو گئے ان کو دنیا سے پردہ فرمائے، مگر کوئی ان کی یاد میں کثر رہی، کوئی فرق پڑا؟ ہر سال پہلے کی بنسبت زیادہ۔ سلطان العارفین نے اسی واسطے نشاندہی کی ہے کہ نام فقیر تنہاندہ باہو، قبر جنا دی جیوے۔ وہ دنیا سے چلے جائیں تو وہ نہیں کہ بھول جائیں، ان کی قبر بھی زندہ رہتی ہے اور ان کے محافل مواد میں چرچے تعریفیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ تو ابھی 15 سال ہوئے، اگر 1500 سال بھی ہو جائیں ان کی یاد یوں ہی تازہ رہے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو اللہ والوں کی یہ میں آپ کے نعرے بار بار سن رہا ہوں، وہ امیر المجاہدین کا بھی تذکرہ چلتا ہے، نعرے بھی چلتے ہیں، غازیان اسلام کے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دیں، ان کا ذکر بلند ہوتا ہوا، دلوں میں ان کی محبت اور زبانوں پر ان کے چرچے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ بس اسی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی پاور، کون سی طاقت ہے جو آپ سے یہ سارے نعرے لگوا رہی ہے۔ آپ کو خود نہیں پتہ چلتا، ایک دم وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لگتا ہے کوئی جاذبیت ہے، کوئی کرنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک آیت قرآن پاک کی اور ایک حدیث ملا کے وہ بتانا ہے۔ بس کوئی میرے خطاب کا آج ملخص اور خلاصہ ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میرے محبوب قول، تو اپنی زبان سے فرما دے، حکم میرا ہے، ترجمانی تو کر دے۔ اور قرآن پاک میں کئی احکام ہیں، لیکن ہر حکم سے پہلے قول نہیں آتا، کسی حکم سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تو اپنی زبان سے سمجھا دے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے جس فرمان اور جس حکم سے پہلے قول آئے، اللہ اپنے محبوب کو کہے تو اپنی زبان سے یہ اعلان کر، وہ حکم دوسرے احکام سے ذرا زیادہ مضبوط اور وقی ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ فرمان تو خدا کا ہے ہی، زبان اللہ کے محبوب کی استعمال ہوئی، یہ اس حکم کی اہمیت کو اور بڑھا۔ اور میں قول، محبوب تو ذرا اپنی بولی میں ان کو سمجھا دے، اعلان کر دے، حکم میرا ہے تو ان تک پہنچا دے۔ وہ کیا ہے جی؟ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دلوں میں محبت آپ کے کسی کے بارے میں کیوں ہوتی ہے اور زبان سے چرچے کیوں ہوتے ہیں۔ قول، فرما دیجئے میرے محبوب
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے، تم رب سے محبت چاہتے ہو، تمہاری مراد یہ ہے، طلب یہ ہے، چاہت یہ ہے تمہاری، اللہ کی محبت چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں رب کریم کی محبت آ جائے، تو اس کے لیے نسخہ میں بتا دیتا ہوں، راستہ بتا دیتا ہوں، پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میرے غلام بن جاؤ۔ یہ رب کے کہنے سے اللہ کے محبوب نے، ہمارے آقا نے اعلان کیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، تم اللہ کے محب بن جاؤ، تو بس فاتبعونی، میرے پیروکار بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے نقش قدم پر چلو، میرے تابع دار بن جاؤ، تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ چاہتے یہ ہو نا کہ اللہ کے محب بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو فاتبعونی، یہ جو فاتبعونی کے اوپر فے ہے نا، فا، اس کا بھی کوئی معنی ہے؟ اس کے معنی کو ملحوظ رکھوں تو ترجمہ یوں بنتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمہاری یہ تمنا ہے، خواہش ہے، چاہت ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت آ جائے، تو پھر دیر نہ کرو، فاتبعونی، یہ فا وصل کے لیے آتی ہے، پھر بالکل بغیر دیر کیے فوراً میری غلامی میں آ جاؤ، ادھر تم میری غلامی میں آؤ گے، ادھر تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، تمہاری مطلوبہ شے مل جائے گی، تمہارے دلوں میں رب کی محبت آ جائے گی، فاتبعونی، میرے غلام بن جاؤ۔ مگر صرف یہی نہیں، وہ تو تمہاری طلب ہے نا کہ تمہارے دلوں میں رب کی محبت آ جائے، تم اللہ کے محب بن جاؤ، تو میرے غلام بن جاؤ۔ میرے غلام بننے میں صرف وہی انعام نہیں جو تم چاہتے ہو، وہ بھی ملے گا، پر میری غلامی کا انعام اس سے بڑا ہے۔ وہ کیا؟ یحببکم اللہ، پہلے تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، میرے غلام بن جاؤ، پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ بولے جڑا حضور دا نوکر ہے، بس او بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی، اللہ پاک نے اپنے محبوب دے زبان تو اے اعلان کرایا کہ تم تسی اللہ دے محب بننا چاہتے ہو نا، میرے غلام بنو تے اللہ دے محبوب بن جاؤ۔ تو کتنا
بڑا انعام. یہ میں اگے گل بدان تو پہلے عرض کر دیواں، میں کئی جگہ یہ کہہ چکا کہ اس دور جس فتنے دے دور جو اسی گزر رہے ہیں، ساڑھے سنی ہونے دی نشانی ہوں اس دور چ پہچان گھٹ تو گھٹ بھی نعریاں دا چوکا پورا ہونا چاہیے. زیادہ جتنے مرضی اور چھکا بھی لگ جائے کوئی نہیں، چوکا پورا ہوئے او دے وچ ڈنڈی نہیں مارنی. وہ چار نعرے مل کے تے پہچان بندی ہے یہ محفل کنا نہیں ہے. نعرہ تکبیر بھی لگے، نعرہ رسالت بھی لگے، نعرہ تحقیق بھی لگے، تو پھر گنج وج کے نعرہ حیدری بھی لگے. بس اے میری گزارش تے عمل کرنا ہے. یہ چار نعرے جدوں بھی لگاؤ نا جی، یہ چار ضرور لگانے، اس تو اگے بے شک لگاؤ. اور اے پہلا جڑا نعرہ ہے نا جی، نعرہ تکبیر ہے، اندر بھی سارے شامل ہو جاندے ہیں. پھر اگے جو نعرے کوئی دوسرے نعرے تو نکل جاندے نے، کوئی تیسرے تو، کوئی چوتھے تو. چوتھے تو بعد صرف وہی رہ جاندے نے جڑے خالق سنی. نعرہ تکبیر سارے رلے ملے ہوں گے. جب نعرہ رسالت لگے گا کچھ اتھوں گئے، تحقیق لگے گا ایک اور فرقہ گیا، نعرہ حیدری آئے گا تو رئیس ایک سرو کٹ دے گا، باقی خالص سنی رہ جانے گے. اللہ اکبر. ایک اور بھی چلو ایک عرض کر دے وہاں، میں آتے ادھر ہی رہا. چلو پھر اے آخر تک ادھار رہا جڑی گل ہوں تانوں نعرے دے بارے دسن لگا سا، وہ آخر تک کراں گا جدوں تقریر مکان لگا. اور ربط قائم رہے کہ قرآن پاک دی ایک آیت دسی ہے تانوں جہدے وچ بندہ اللہ پاک دا محبوب بن جاتا ہے. وہ راستہ دسیا ہے کہ اللہ دے محبوب دا غلام بن جائے، رسول اللہ دا غلام بن جائے. اے فتبعونی انہیں دسیا ہے. تے پھر اللہ او دے نال محبت فرماندا ہے، اے یحببکم اللہ. اتنے تک پہنچ گئے ہم کہ جدوں بندہ اللہ پاک دا محبوب بن جائے. محبوب کون بنتا ہے جی؟ جڑا رسول اللہ دا غلام ہوگا. ہون اگے آؤ حدیث، بخاری شریف دی حدیث، اذا احب اللہ العبد، جدوں اللہ پاک کسے بندے نو اپنا محبوب بنا لیندہ ہے. اللہ کریم کسے بندے نال محبت فرماندا ہے. محبت کدے نال فرماندا ہے؟ محبوب کنو بناندا ہے؟ وہ فتبعونی نے دسیا ہے. رسول اللہ دا غلام بن جائے، اللہ دا محبوب بن جاتا ہے. تے جیڑا بندہ اللہ دا محبوب بن گیا، رسول اللہ دا غلام بن کے اللہ دا محبوب بن گیا ہے، اللہ پاک جبرائیل نو فرماتا ہے، اے جبرائیل فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میں او دے نال محبت کردا ہاں، فاحبہ. جبرائیل تو بھی میرے اس محبوب بندے نال محبت کر رہا ہے. یہ اللہ پاک اچھا فرماتا ہے جبرائیل فَيُحِبُّهُ جبرائیل. جبرائیل بھی محبت کرن لگ پہندا ہے اللہ دے اس محبوب بندے نال. پھر اللہ دے حکم نال جبرائیل آسمانہ وچ منادی کردا ہے، اعلان کردا ہے، اے نوری فرشتیو، اے آسمانی مخلوق، فلاں بندہ اللہ دا محبوب ہے، میں بھی او دے نال محبت کردا ہاں.
فَأَحِبُّوهُ تسی بھی سارے اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرو. پھر سارے فرشتے بھی اس بندے نال محبت کرن لگ پیندے نے. وہ ہن بندہ بیٹھا ہوا ہے زمین تے چٹائی تے یا چارپائی تے، وہ زمین تے بیٹھا ہے، چرچے ہوتے آسمانہ تے ہوئے. رب کریم اعلان فرماتا ہے میں فلاں بندے نال محبت کردا. جبرائیل تو بھی محبت کر. پھر اگے جبرائیل اعلان کرتا ہے اس بندے دا نام لے کے، اس بندے دا نام لے کے، اے فرشتیو وہ فلاں بندہ وہ اللہ دا محبوب ہے، اللہ دے نال محبت کردا ہے، میں بھی وہ دے نال محبت کردا، تسی بھی اللہ دے اس محبوب بندے نال محبت کرو. پھر اگلا مرحلہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے دی محبت زمین والیاں دے دلاں وچ پا دیتی جاتی ہے. تے جدوں اللہ کسے بندے دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دے تے انہوں پھر کوئی مٹا سکدا اوہی اثر ہے. جناب غازی علم الدین دے نعرے لگاندے ہو، امیر المجاہدین دے لگاندے ہو، جناب مولانا حافظ بشیر احمد جماعتی دے لگاندے، کیوں؟ وہ محبت اللہ نے دلاں وچ پا چھڈی. تے جیڑی محبت رب نے پائی ہے وہ قیامت تک دلاں وچوں نکلنی، تے قیامت تک انہاں دے نعرے بھی ساڈی زبان تے جاری رہنے. اسی چلے گئے پیچھے جیڑی مخلوق آئے گی وہ چلتے رہنے نے. کیوں؟ یہ محبت اللہ نے، محبوب دی محبت اللہ نے اپنے محبوباں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پا دیتی ہے. تے امیر المجاہدین بھی انہاں وچوں ایک ہے جنہاں دی محبت رب نے دلاں وچ پا چھڈی. دوسری یہ بھی تسی اے کہندے جی جناب رضوی تیرے پیروکار تیرے جانثار، کیوں؟ اس واسطے کہ او جانثارن رسول اللہ دے انہاں اپنی زندگی وقف کی تھی نبی پاک دے ناموس دی خاطر، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ عقیدہ ختم نبوت، پوری زندگی وقف کی تھی. تے او انہاں دے ہو گئے ساری خدائی. یہ او دا صلہ ہے، او دا انعام ہے دنیا دے اندر. آخرت وچ انعام تے ہونا ہی ہے نا. دنیا وچ بھی اللہ پاک نے انعام دیتا ہے کہ ہون جناب اے تسی تے خیر نظر آ رہے ہیں اسی کہتے ہیں، بلکہ اللہ دی ساری مخلوق وہ کدی رخ ہوئے نا امیر المجاہدین دی طرف تو مخلوق خدا انہوں نے خطاب کر کے کہن دیئے او کی محمد سے وفات تو نے ہم تیرے یہ جہاں دیکھو نا کئی بندے اپنا تعارف کراندے نے
جی میں جناب معمولی حیثیت نہیں، میں فلاں پیر صاحب دا مرید ہوں، میں امیر ملت دا مرید ہوں، میں محدث اعظم فیصل آبادی دا مرید ہوں، میں غزالی زمان علامہ کاظمی صاحب دا مرید ہوں، میں فلاں میں میاں شیر محمد دا مرید ہوں، میں شہنشاہ گورڈا دا مرید ہوں۔ کچھ ایہو جو بھی ہوندے نے پیر کہندے نے یہ ساڈا مرید ہے، اسی یہ دے پیر ہوں۔ اسی طرح کئی علماء وہ اپنا تعارف انج کراندے نے، من پہچان دے ہو میں فلاں دا شاگرد ہاں، تے میں اپنا تعارف یہ کرانا میں فلاں دا استاد ہاں۔ کیوں؟ وہ امیر المجاہدین ایسا شاگرد ہے کہ وہ میری پہچان بن گئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سپن بیجن فاکلو، سپن بیجن فاکلو، سپن بیجن فاکلو، رضوی تارے جان نثار بے شمار، بے شمار، رضوی تارے جان نثار بے شمار، بے شمار، رضوی تارے جان نثار بے شمار، بے شمار، رضوی تارے نور سے انقلاب آئے گا، رضوی تارے نور سے انقلاب آئے گا، رضوی تارے نور سے انقلاب آئے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، انہیں جانا، انہیں مانا، 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 لبیک، لبیک، الجہاد، الجہاد، لبیک، لبیک، الجہاد، 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 لبیک، لبیک، الجہاد، الجہاد، لبیک، 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 لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ الحمدللہ بجا طور تے میں اس بات دے اتے ناز کردہ ہوں کہ میں نو یہ سعادت حاصل ہے میں امیر المجاہدین دا استاذ ہوں۔ عام طور تے ہوتا ہے کہ شاگرد ناز کرتا ہے میں فلاں استاد دا شاگرد ہوں، میں ناز کرتا ہوں اپنے اس شاگرد دے ہوتے۔ اللہ پاک نے انہوں نے او مقام و مرتبہ عطا فرمایا خدمت دین دی وجہ ناموس رسالت دی خاطر تے ہن بھی کرے میں ہفتے اشرے چکر ایک لگا لینا اتھے تے میں او ساتھیوں نو اے نہیں کہنا میں ان کی قبر تے جا رہا میں کہنا یار میں آج میرا دل کرتا ہے میں امیر المجاہدین نو ملا میں ملن چلے اتھے جا کے پھر میں یہ کوئی ساتھی ان کو نعرے لگوانا کیوں انہاں کیا سی یہ میرے دل دی آواز ہے یہ نعرہ کوئی میرے دنیا تو جان تو بعد میری قبر تے بھی آ کے لگائے گا نا میں اندروں جواب دے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ عام تسی سنے ہن تک کہ ہن بھی ہوندہ ہے نعت خان نعت پڑھ رہے ہوئے او ذرا تھوڑا جا مجمع نوں جھنجھوڑن واسطے کہندا جی اے نعرہ لگاؤ ہاتھ اٹھا کے لگاؤ دونوں ہاتھ اٹھاؤ او والے اٹھان سب اسی طرح خطیب صاحب کوئی خطاب کر رہے ہوں
کہیں گے جی دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کا وہ ہے نعرہ لگاؤ. وہ پھر بھی کوئی اٹھاندہ ہے کوئی نہیں اٹھاندہ, کوئی اٹھائے گا ایک اٹھائے گا. ایک نعرہ اے ہو جو بھی اللہ دا ایک ولی دے گیا ہے کہو کہ نہ کہو ہاتھ آپ میں ہی اٹھ جائے. انقلاب پتہ ہے کیا ہے اے نوجوان نسل سے جاندے سن روڈاں تے مائیے ڈھولے گاندے تے یہ وہ تے خرافات تے بکواس تے گڈی چ بیٹھے عمر جب وہی نوجوانوں دی زبان دے ہوتے ہے نعرہ جاری ہے انقلاب نہیں آ گیا. نوجوان سکولاں کالجاں پڑھن والے منڈے وہ جڑے بس خرافات تے یہ وہ تے جڑے اپنا فنکاراں دے بول دے ہوندے سن وہ جتھے دیکھو وہ ادھر بہ گیا رسول اللہ یقیناً انقلاب آ گیا. انشاءاللہ یہ مزید انقلاب آئے گا ملکی سطح تے بھی آئے گا اور ساڈا ملک نظام مصطفیٰ دا گہوارہ بن جائے گا. ایک تے تسی دیکھیا اے نعرہ لگان نال بندہ تھکدا نہیں اس نعرے چے لطف مزہ ہے. ایک تے خود بخود ہاتھ اٹھ جاندے ہیں کوئی کبھی نہ کرے. وہ چھوٹا بچہ جنہیں اجے بولنا نہیں سکھیا دودھ پین والا بچہ وہ بھی کہے پنگوڑے وے جی آج چپائی تے پیا ہوئے نا اے آواز وہ دے کرنا چاہ جائے لگ دی بول نہیں سکتا ہاتھ وہ بھی انج کر کے مجھائے. بات یہ ہے جناب یہ بڑا ایک اچھا سبق تے پڑھا گیا انہوں وظیفہ دس گئے امتحان چ پاس ہونے دا اعلیٰ ڈویژن فرسٹ ڈویژن چ پاس ہونے دا ایک تو وظیفہ دس گئے عادت پا گئے نہیں انہوں نے نعرہ لگانے دی حالانکہ اتنے رسول اللہ تھوڑی نگاہوں دے سامنے نہیں پھر بھی یہ حالت ہے. ایسا بھی محل آئے گا جب فرشتے این ہاتھ کر کے کہیں گے وہ دیکھو اے جڑی ہستی نظر آ رہی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل اے ویکھ ذرا اے جڑی مقدس ہستی حسن و جمال دا پیکر نظر آ رہے ہیں
دس تو دنیا وچ انہاں دے بارے کی کہندا ہوندا سی میں تو اجے صرف تمہیں دسیا ہے بھی اے فرشتے کہن گے میں تو نہیں کیا بھی ادھر ویکھو نہ میں کہہ سکتا میں تو صرف تمہیں مسئلہ دسیا بھی فرشتے انج کہن گے تو تسی اتھے ہی لبیک شروع ہو گئے اور جدو سرکار سامنے ہون گے اور فرشتے کہن گے وہ ایک انہاں دے بارے کی کہندا ہوندا سے وہ کہے گا سنو پھر میں تمہیں کر کے دستا اتھے قدمہ تک گر کے یہ ہوئی کرے گا لبیک یہ نہ سوچو کہ فرشتے ہوں کو سوال پوچھے تو جواب نہیں دیتا سا جواب تو دیتا ہے کر کے دستا پہ ہے ایہی دنیا سے کہندہ ہوتا سا یہ نعرہ اتھے کم دے گا جدو ایک کبے گا کیا ہو سکتا ہے کہ فرشتے کا ان کو فیل ہو گیا ناکام ہو گیا جو انہوں نے سوال پوچھے صحیح جواب دیتا سا وہی دسیا جو کچھ دنیا سے کہندہ رہا ہے نا وہ کر کے دسیا سے کہتا ہوں امیر المجاہدین کو لوگ یہ جو ہے ہونا ہے نا سارے کو ہونا ہے زبانیں کال نال تے وہ کہہ رہے ہیں نا لبیک اپنے زبانیں حال نال جنہوں باڈی لینگویج کہہ دے وہ یہ کہہ رہے ہیں فرشتے ہوں تہاڈی مرضی ہے تے کھلو مرضی ہے تو ٹر جاؤ میں کوئی نہیں جی اٹھنا اتنے میں آسانی نال نہیں آیا بڑی مشکل نال مر کے پہنچے آئے تھے ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں انہاں دے قدمہ تو ان کے پائے ناز سے اب اے فرشتوں کیوں اٹھوں وہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پار دیئے نہ پار دیئے پار دیئے نہ پار دیئے پار دیئے نہ پار دیئے سبحان اللہ اتھے تو انہوں ایک اور بھی وہ سبق پڑھا گیا نو آلہ حضرت دی بولی ویچ وہ نہیں جانا وہ نہیں جانا اے سبق دنیا دا ہے اتھے سیگا بدل جانا ہے اتھے غیب دے سیگے نال کہندے ہو نا اتھے جدوں سرکار سامنے ہوئے تو فرشتیاں پوچھیا بھی پہچان دیں امیر المجاہدین کو پوچھیا ہونا وہ کہنے گے میں اور کسی نے پہچان دے ہی نہیں نہ کسی نال جاری لائی نہ میری نظر کو جچتا ہے بس انہیں جانا گائی ختم ہو رہی سبحان اللہ اتھے اے ہوئی حالت ہونی ہے تو فرشتیاں نے کی کہنا ہے فرشتیاں نے او میری طرف توجہ فرشتے کہنے گے سانو پہلے ہی پتہ سی تو اے جواب دینے گا بخاری شریف جی سانو پتہ سی تو اے جواب دے گا کیوں
وہ اتنے جو کچھ کرتے ہیں کیفیت فرشتے دیکھ رہے ہیں نا کہنے سن پہلے پتہ سی تمہیں تے چل ہوں نام صالحہ مزے نال سو جاؤ قیامت تک تن کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی آرام سکون نال سو جاؤ کھڑکی جنت کی طرف گھول دیتی جانی ہے ہوا جنتی آ رہی مزے نال عاشق رسول ہوتے اے فائدہ جے انہاں نعریاں دا اللہ پاک سانو اس مشن دے اوپر صرف قائم رہن دی نہیں اگے ودھان دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 ابھی وہ حسین لمحات حسین منظر آپ کے سامنے پیش کیا جانے والا ہے ہماری اسی جامعہ نقشبندیہ جماعتیہ میں الحمدللہ اس سال 12 طلباء نے قرآن پاک مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو میں قبلہ استاد اساتذہ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے دستے اقدس سے دستار فضیلت طلباء کے سبق میں سجائیں اور استاد الوفاظ حضرت استاد قاری عبدالرشید صاحب آپ تمام احباب تشریف رکھتے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں حافظ عبدالوحید صاحب جنہوں نے والے ان سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں حافظ محمد عبدالقدیر ولد شاہد اقبال جنہوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے حافظ محمد عبدالقدیر ولد شاہد اقبال لا الہ الا اللہ لا الہ حافظ محمد عثمان ارشاد ولد محمد ارشاد حافظ محمد عثمان ارشاد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ حافظ محمد رضوان ولد محمد اختر حافظ محمد رضوان ولد محمد اختر لا الہ الا اللہ لا الہ الا حافظ محمد نعمان ولد سعید احمد لا الہ الا اللہ لا الہ حافظ محمد مطیب ولد اصغر علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حافظ محمد عثمان ولد ذوالفقار علی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حافظ محمد اسد ولد محمد نواز لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمہ لا حافظ محمد برہان الاسلام ولد زاہد الاسلام لا الہ الا اللہ لا الہ حافظ محمد مدین الاسلام ولد محمد زاہد اسلام لا الہ الا
عبداللہ والیاسین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حافظ محمد قاسم والمحمد ارشد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ جانے پیرا سلام شمع بز میں ہدایت پیرا سلام شمع بز میں ہدایت پیرا سلام یاسیو وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى. اے میرے اللہ، یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب کا ذکر کیا، تیرے محبوبوں کا ذکر کیا، محبوب کے محبوبوں کا ذکر کیا. میرے اللہ اس کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری لغزشیں معاف فرما دے، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے میرے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ اور اپنے محبوب نبی کا غلام بنا لے. ہماری زندگی اسلام کے مطابق ڈال دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے، قیامت میں ان کی شفاعت عطا فرما دے. اے میرے اللہ جتنے بھی تیرے محبوب کے غلام غازیان ناموس رسالت کی خاطر قربانیاں دے گئے، میرے اللہ ان کے درجے اور بلند فرما اور ہمیں بھی اس راہ پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ اس ادارے کے بانی حضرت قبلہ حافظ قاری محمد بشیر احمد صاحب جماعتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میرے اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کی اولاد کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے تلامذہ کو اسی راہ پہ چلتا ہوا میرے اللہ قائم و دائم رکھ، جس سے ان کو روحانی مسرت ہو، خوشی ہو. اے میرے اللہ علیہ سنت و جماعت کے تمام مدارس سمیت اس ادارے کو بھی تا قیامت قائم و دائم رکھ. یہاں سے پڑھنے والے بچے قرآن پاک کے حافظ قاری اور ساتھ عالم بنے، خود عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اے میرے اللہ امیر المجاہدین کے بھی درجے بلند فرما، اور جو وہ عشق و محبت رسول کی ایک جھلک دکھا گئے ہیں میرے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا، اس مشن کو آگے بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، اور اس کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنانے کے لیے کوئی حسین کا خادم بھیج دے. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک. اب ذرا راستہ تھوڑا